بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود السلام ہو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک میں برکت کی اور رمضان میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سے وظائف پڑھنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ رمضان لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جلسہ دینے والا، یعنی گرم، جیسے وہ تپش لگتی ہے نا، جل جاتا ہے بندہ، جلسہ جاتا ہے۔ تو رمضان کا جو عربی زبان میں ہے اس کا مطلب ہے جلسہ دینے والا۔ تو اس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں روزے دار بندوں کے گناہوں کو جلسہ دیتے ہیں۔ سمجھ گئے نا بات؟ یعنی کہ ان کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور یہ عشرہ مغفرت کا ہی چل رہا ہے، تو اس لیے مغفرت پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا اس انسان روزے دار کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے کبھی کیے ہی نہ ہو گناہ، ایسے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، ایسے جلسہ دیتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو۔ تو اللہ پاک تو اتنا مہربان ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، وہ بہت گنہگار تھا، اور اسے اس نے گناہ کیے کہ پورے علاقے میں، اس گاؤں میں وہ مشہور تھا کہ یہ بہت بدکار اور گنہگار انسان ہے یہ والا۔ تو کیا کیا جی، گاؤں والوں نے مل کر اس کو گاؤں سے باہر نکال دیا، وہ جنگل میں چلا گیا، اور کئی سالوں بعد اس شخص کی نزع کا وقت آ گیا، مرنے کا وقت آ گیا، وہ لاچار پڑا ہوا تھا، بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کیا، دائیں طرف دیکھا، آواز لگائی، کوئی نہیں اس کی مدد کو آیا، بائیں طرف دیکھا، کوئی اس کی مدد کو نہ آیا، مایوس ہوا۔ تو پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا، اے پروردگار، میں بہت گنہگار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اور میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بہت غفور و رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو پروردگار مجھے بھی معاف کر دے، میری بھی خطاؤں کو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے ہیں، تو میں نے جو سنا ہے کہ تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے اور غفور رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے یہ اللہ سے یہ درخواست کی، تو مر گیا بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی اللہ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے، وہ مر گیا ہے، تو اس کی تدفین کرو، اس کو دفناؤ عزت کے ساتھ، اور جو اس کو دفنانے میں شریک ہوگا اس سب کے میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے جنگل میں، جا کے دیکھا تو پہچان کے بولے یہ تو وہی گنہگار ہے جس کو بستی والوں نے نکالا تھا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ وہ آئے، گاؤں والوں کو کہا کہ چلو بھائی اس میں شامل ہو جاؤ، اس کی تدفین کرو ہمارے ساتھ۔ تو گاؤں والوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو
بہت ہی گنہگار بدکار شخص ہے یہ، تو آپ اس کی تدفین کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا یہ دوست ہے، اور اس کی تدفین میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کو بھی میں بخش دوں گا۔ اور اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، یہ اس وقت جب اپنے گناہوں کی یہ مجھ سے درخواست کر رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے، اگر یہ اس وقت پوری دنیا کے گناہوں کی معافی مانگتا تو بھی میں اس کے گناہ معاف کر دیتا، تو میں پوری دنیا کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنا اس کی آواز میں نرمی تھی، عاجزی تھی، تو میں پوری دنیا کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو یہ اللہ کی دیکھو معافی دینے کا طریقہ دیکھو، اس کی رحمت دیکھو اللہ کی، وہ کس طرح اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، کس طرح معاف کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ قارون کا نام تو سنا ہوگا، قارون کے خزانے، قارون کے پاس بہت پیسہ تھا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ بھائی آپ زکوٰۃ دو، اور آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو ہمارے تو یہ سمجھو کہ 100 کے 25 روپے بنتے ہیں، تو اس زمانے میں تو بہت زیادہ بنتے تھے، ہمارا تو 2.5% کے حساب سے ہے، تو وہ صاحب کا 100 روپے لگا لو، تو 100 روپے کے حساب سے اس نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا۔ جب اس نے جا کے حساب لگایا قارون نے کہ اس حساب سے تو اس کا تو بہت بڑا خزانہ چلا جائے گا، تو اس نے کیا کیا جی، ایک عورت کو کہا کہ میں تیرے کو بہت سارے پیسے دوں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگا، تو عورت راضی ہو گئی، اور جب وہ عورت کو لے کے اس مجلس میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو درس دے رہے تھے۔ تو قارون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جو زانی شخص ہوگا تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو بھی سنسار ہے، اس کو بھی سنسار مار دیا جائے گا۔ بولے یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ بولے کون سی عورت؟ بولے یہ، ہاں عورت کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا وہ کھڑی ہوگی۔ جب اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو ہیبت طاری ہوگی اس کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بول۔ تو عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، ہیبت طاری ہوئی اس کے اوپر، اندر دل خوف زدہ ہوا، کانپنے لگی، تو اس عورت نے کہا کہ مجھے یہ قارون لے کر آیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگاؤ، تو مجھے اس لیے لایا ہے اور مجھے کہا میں آپ کو اچھی رقم دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ فوراً زمین پہ گر گئے، گر کے کہا اے اللہ تو بہت مہربان ہے، تو جو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ تو زمین کو جو بھی حکم دے گا زمین وہ کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو کہا کہ اس قارون کو اندر لے، تو زمین نے اس کو اندر لیا، پاؤں اس کے جکڑے، تو قارون معافیا مانگنے لگ گیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو ان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جکڑ، زمین کو حکم دیا، زمین نے اور اندر کھینچا اس کو اور دبایا، وہ مزید گڑگڑانے لگا، اتنا گڑگڑانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کو اور اس کو اندر کھینچ۔ اس نے جب گردن تک کھینچا تو قارون نے اتنی فریادیں کی، اتنی معافیاں مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کوئی نہیں سنی۔ زمین کو اور کہا کہ اس کو لے لے اندر، زمین نے پورا ہی لے لیا اور اس کا قصہ وہاں ختم ہو گیا۔ تو اللہ پاک سب دیکھ رہا تھا، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تیرے سے آگے وہ اتنا گڑ گڑایا، اتنی معافیاں مانگی، تو نے اس کو نہیں معاف کیا۔ اگر وہ میری طرف ایک نگاہ بھی کر کے دیکھ لیتا میری طرف، مجھے دیکھ کے کہتا کہ اللہ تو مجھے معاف کرتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے اللہ، اس کی مہربانی کا تو دیکھو ہے نا۔
اور وہ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ سے کیا کیا نہیں مانگا. ہمارے لیے پوری پوری رات جاگتے رہے، پوری پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ہمارے لیے اللہ دعائیں کی انہوں نے. تو آج ہم اس جو پوزیشن میں ہیں، اس خوشی میں ہیں، یہ سب ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. لیکن ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکا. آپ اس سے ایک اندازہ لگا لیں کہ کھجور کا ایک درخت تھا مسجد نبی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس درخت کے ساتھ اپنی پیٹھ مبارک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو قرآن کے بارے میں بتایا کرتے تھے. تو جیسے جیسے دین پھیلتا گیا، صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی، تو صحابہ کرام نے ایک ممبر تیار کیا ان کے لیے. تو اس ممبر کو تیار کر کے وہاں مسجد میں لے کر آئے. تو وہ رکھ دیا وہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جیسے ہی اس درخت کے پاس سے گزرے، ممبر کی طرف قدم رکھ آئے، ممبر کے اوپر ہی جیسے ہی قدم رکھا تو ایک چیخ کی آواز آئی، بہت زوردار چیخ کی آواز آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف دیکھا تو وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا. وہ رو رہا تھا کھجور کا تنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، واپس اس کے پاس گئے، اس کو گلے سے لگایا اور اس کو کہا کہ دیکھو اب وہ صحابہ کرام زیادہ ہو گئے ہیں اور میری ان تک پیچھے تک آواز نہیں جاتی، تو میں اس کے اوپر، یہ صحابہ نے میرے لیے یہ ممبر بنایا ہے، اس میں میں بیٹھ کے صحابہ کو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بتاؤں گا. تو وہ رو ہی رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو رو نہیں، تیرے کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا، وہاں جنتی لوگ تیرا پھل کھائیں گے. تو بس یہ کر کے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ممبر پہ آئے اور وہ درخت وہاں سے غائب ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت بھی پیار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے تھے، درخت جھک کے سرکار کو سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، پہاڑ سلام کرتے تھے، ان کو پہچانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن ہم لوگ جو ہیں نہیں پہچان سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار کی، جو روزے رکھتا ہے اس کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا، جو روزے رکھتا ہے. دوسرا بادشاہ، وہ بادشاہ جو انصاف کرتا ہو، انصاف پہ فیصلے کرتا ہو، اس کی دعا بھی رد اللہ پاک نہیں کرتا. اور تیسرا بتایا مظلوم، اور تیسری مظلوم کی دعا کو بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا. تو آپ ان تینوں میں سے کچھ بھی بن جاؤ. بادشاہ تو آپ بن نہیں سکتے ہو، مظلوم بھی بن نہیں سکتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، سب کچھ. تو آپ روزے دار بن جاؤ، کیونکہ روزہ جو ہے وہ خالص اللہ پاک فرماتے ہیں میرے لیے ہے. روزہ صرف میرے لیے ہے، اور روزہ کسی کے لیے نہیں ہے. تو روزے دار بن جاؤ، روزے دار بن کے دعا کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کرو کوئی روزہ آپ سے نہ چھوٹے، روزہ آپ رکھیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات سے اللہ تعالیٰ روزے داروں پر اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب رمضان کی جو پہلی رات شروع ہوتی ہے، اسی رات سے اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے روزے دار پر۔ آپ سوچو، جس پر اللہ کی رحمت کی نظر آ جائے اس شخص کو اور کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے نا، اللہ کی رحمت ہی تو چاہیے۔ ہم تو رحمت ہی تو مانگتے ہیں، ساری دنیا رحمت ہی مانگتی ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور اس کو اللہ پاک کبھی عذاب بھی نہ دے گا۔ جس پہ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، رحمت کی نظر کرم ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ پاک عذاب بھی کبھی نہیں دے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ مشک ایک ایسی عطر ہے، ایک ایسی خوشبو ہے، اس کی عطر بھی بنتی ہے، خوشبو ہے، ایک لکڑ، اس کو بھی مشک کہتے ہیں، ایسی بہترین خوشبو ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس سے بھی اچھی خوشبو روزے دار کے منہ سے آتی ہے۔ جب وہ افطاری کے وقت افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، میرے لیے میرے آگے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وہ جو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ مشک سے بھی اچھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ پاک جو ہے نا، اپنے فرشتوں کو روزے داروں کے لیے دن رات مغفرت کی دعا کا کہہ دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ جو روزے دار ہیں میرے، ان کے لیے دن رات مغفرت کی دعا کرتے رہو، دن رات مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے جنتیوں کے لیے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے روزے داروں کے لیے، اور جنت کو حکم فرماتا ہے کہ تم سج جاؤ، ان قریب میرے بندے اس میں آئیں گے، میرے نیک بندے اس میں آ جائیں گے، تم سج جاؤ۔ اور وہ بندے آئیں گے، اس میں راحت پائیں گے۔ اور پانچواں ہے رمضان کی آخری رات، رمضان شریف کی جو آخری رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ سب روزہ داروں کی مغفرت فرما دے گا۔ جس نے بھی روزہ رکھا ہے اللہ پاک ان سب کی مغفرت کر دے گا۔ جب اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی، اس کے گناہ دھل جائیں گی، وہ پاک صاف ہو جائے گا، تو آپ سوچو اس شخص کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اس روزے دار کا کتنا اجر ہے، اس کی ویلیو کتنی اس روزے دار کی بہت بڑی ہے نا جی۔ اور اس کے لیے روزے میں جو ہے نا، اپنا روزے دار ہو یا نہ بھی ہو، لیکن اپنا دل کو صاف کرو۔ دل جو ہے نا جی، یہ رمضان آتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے دل میں جو زنک لگ جاتا ہے، فتور بھرے ہوتے ہیں، کینہ بھرا ہوتا ہے، بغض بھرا ہوتا ہے، تو اس کی صفائی کے لیے رمضان ہے۔ تو رمضان شریف کے روزے رکھیں، اس سے آپ کا دل صاف ہوگا، بغض نکلے گا، اور اندر سے جو زنک لگا ہوا ہے یہ زنک ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے نا جی، مغفرت جو ہے، وہ جو 4 لوگ ہیں ان کی مغفرت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ ایک جو ہے مشرک، شرک کرنے والا، اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے والدین کا نافرمان، یعنی کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات کا اندازہ لگا لیں، اویس کرنی رحمۃ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا سب نے۔ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے اپنی والدہ کی خدمت کی، انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی ہے، تو والدہ نے ان کو بھی دعا دے دی،
کہ اویس تو جو بھی دعا مانگے گا تیری اللہ وہی قبول کرے گا، تو نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، میری کسی بات کو تو نے رد نہیں کیا، تو اویس جات تیری بھی اللہ کوئی بات رد نہیں کرے گا۔ اب یہ لفظ تو ولید کے مقام پہ چلے گئے نا جی، اس کو تو ولی بنا دیا ماں نے، یہ لفظ بول کر، یہ دعا دے کر ولی بنا دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دو جہاں کے رحمت للعالمین پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ، یعنی کہ حضرت عمر کا ذکر نام آ رہا ہے اور مولا علی مشکل کشا کا، کہ آپ کے دور میں ایک اویس کرنی بن عامر آئے گا، آپ نے ان سے میری امت کے لیے دعا کروانی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ ہمارے نبی یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، تو اس سے دعا کروانی ان کی ڈیوٹی لگا دی، اور وہ انہوں نے دعا کروائی بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرنے سے ہی اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑ دیتا ہے، رشتے ختم کر لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بغض رکھتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور جو چوتھا جو ہے انسان کینہ دل میں رکھنے والا، کینہ، بغض، کسی کے لیے نفرت رکھنا، حسد رکھنا دل میں، بدلہ لینے کا سوچنا کہ میں اس سے، کسی نے اس کو کچھ کہا تو اس سے بدلہ لینا ہے، میں نے اس کو مارنا ہے، میں نے اس کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ جو چار ہیں ان کی دعا جو ہے نا قبول کم ہی ہوتی ہے ان کی، یعنی کہ مغفرت جو ہے نا کم ہے۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ دیکھو جی، میں کم کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہ جانے کون سی ادا ان کی بھی اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھو نا، اللہ کی رحمت تو گھیر کے رکھا ہوا نا، اللہ کی رحمت نے ہم سب کو، اللہ کی رحمت کی گہرے میں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت چاروں طرف سے انسانوں کو گھیر کے رکھتی ہے، اور اس گھیرے میں اللہ کو پتہ نہیں ہے کون سی ادا اس انسان کی پسند آ جائے، کون سی ایسی بات اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے، کوئی بھی نہیں جانتا، نہ آپ جانتے نہ ہم جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو بس میں تو آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے مانگیں، معافی مانگیں، توبہ کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا، لیکن یہ جو 30 دن ہیں، یہ 30 دن ہی رحمت کے ہیں، 30 دن ہی رحمت کے ہیں، 30 دن ہی مغفرت کے ہیں، یہ 30 دن ہی جنت میں جانے کے، دوزخ سے نجات کے ہیں، یعنی کہ آپ کو دوزخ سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ 30 دن ہے، کوئی بھی دن آگے پیچھے نہیں ہے، سب دنوں میں اللہ کی رحمت اتنی آ رہی ہوتی ہے، اتنی رحمت ہے کہ آپ سمیٹ ہی نہیں سک رہے۔ اور کئیوں کو تو اللہ کی رحمت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے مال ملیدے میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر سے میں مال جمع کر لوں، ادھر سے میں مال جمع کر لوں، ادھر سے کم ناپ کر دوں، ادھر سے کم تولوں، ادھر سے رشوت لے لوں، ادھر سے فلاں کر لوں۔ ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، ہم تو اللہ کی طرف تو جا ہی نہیں رہے، کیونکہ یہ جو رزق کا ذمہ ہے یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اے میرے بندو، رزق کا جو بھی ذمہ ہے وہ میرے لیے، آپ رزق کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ رزق کے لیے پریشان نہیں ہو، رزق میں نے دینا ہے، تو رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ملتا وہی ہے جو اللہ نے دینا ہے، اور اس کو چاہے ہم آسان راستے سے لے لیں یا مشکل راستے سے لے لیں۔ مشکل راستہ یہ ہے کہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، اس کے لیے آپ نے نوکری کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو آپ کو
برکت والا عزت والا رزق مل جائے گا، رزق حلال، اور آسانی سے مل جائے گا۔ چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، کم تول کے، رشوت لے کے، کسی سے چھین کے ہم نے لے لیا، یہ آسان راستے سے، لیکن ملا اتنا ہی جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، لیکن راستہ آپ نے غلط چن لیا، آپ کو غلط راستے سے بھی اتنا ہی ملا۔ اگر آپ نے آسان راستہ چنا ہے تو یہ والا چوری ڈکیتی والا یہ آسان راستہ ہے۔ اگر تھوڑی سی محنت والا، مشقت والا آپ راستہ چنو گے تو آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ 100 روپے اگر چوری کر کے آپ کو چوری کا ملا ہے آسان راستے سے، اب مشکل راستے سے سارا دن آپ نے محنت کر کے 100 روپے آپ کو ملا، لیکن یہ جو 100 روپے ہے یہ برکت والا ہے، محنت والا ہے، اللہ کی رحمت والا ہے، اس کا آپ سے اللہ کوئی حساب نہیں لے گا۔ اور وہ جو چوری کر کے لیا ہے وہ اس کا آپ نے حساب دینا ہے کہ آپ نے اس شخص کا حق مارا، اس کی چوری کی، اس کا نقصان کیا، وہ آپ نے نیکیوں کی صورت میں آخرت کے دن واپس کرنا ہے اس کو۔ تو اس لیے ایسا کام ہی نہ کریں جو ہمیں واپس لٹانا پڑ جائے کسی کو، ٹھیک ہے نا، لٹانے والا کام ہی نہیں کرنا۔ تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں ہمیں لٹانا ہی نہ پڑے۔ تو یہ چھوٹے سے مختصر سا یہ کہ رمضان شریف کی حوالے سے ہے، اس کی رحمتوں کے حوالے سے۔ تو اور اس کے جو اب وظائف کے اوپر بتانا ہے کہ وظائف جو ہے نا رمضان میں سب وظائف آپ چھوڑ دو، اور اس کے جو ہے نا 3 وظائف آپ پکڑ لو۔ پہلا وظائف اس کا قرآن پاک کی تلاوت، یہ آپ کرو۔ قرآن پاک کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، اور ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ قرآن پاک کو سمجھو، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھو، اور جب بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ تو آپ کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھو۔ دوسرا وظائف ہے کلمہ شریف پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، چلتے رہو، تاکہ آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو، چلو تسبیح ہاتھ میں رکھو، کلمہ شریف پڑھتے رہو، کلمہ شریف مکمل کرو۔ اس کے بعد تیسرا وظائف درود پاک، درود پاک پڑھو۔ یہ 3 وظائف رمضان میں آپ پڑھیں، اس سے بڑا کوئی وظائف نہیں ہے، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 3 وظائف آپ پڑھو، اس سے آپ کے اللہ پاک رزق میں بھی برکت دے گا، آپ کی بیماریوں سے بھی نجات عطا کرے گا، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ دعائیں مانگنی ہے۔ قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دو، دنیا سے کٹ جاؤ۔ یہ سوچو کہ ہمارے اڑوس پڑوس آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، بس صرف اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس کا بندہ نہ چیز مانگ رہا ہوں اس سے، اور اتنے بڑے دربار میں ہوں، مجھے وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس طرح سے بارگاہ الہی میں مانگو۔ پھر جب آپ کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے چلتے چلتے تھک گئے ہو، پھر بیٹھ کے اس کے لیے دعا مانگو، اللہ سے مانگو۔ پھر درود پاک پڑھو، درود پاک بھی جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے وہ تہیہ کر لیا، جی میں نے اس کو 1.25 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، تو آپ اسپیڈ مارے لا الہ الا اللہ رسول اللہ رسول اللہ، نہ زیر کی سمجھ نہ زبر کی، کسی چیز کی نہیں۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ ٹھہر کے پڑھنا، سکون کے ساتھ پڑھو۔ تعداد کا کوئی نہیں ہے، اللہ نہ تعداد کو دیکھتا ہے نہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھے گا نا، کہ میرا بندہ
کس طرح سے پڑھ رہے ہیں. اب تم تعداد کے اوپر جاؤ گے، تمہارے دل میں اس کی تعداد آ رہی ہوگی، 1.25 پورا کر لوں میں، اور قرآن شریف پہ آئے گا میں 4 قرآن شریف پورے کر لوں 30 دنوں میں، یا 3 قرآن پاک پورے کر لوں. یہ جو 3 کا جو چکر ہوگا، یا 4 قرآن پاک پڑھنے کا، یا اتنے قرآن شریف پڑھنے کا جو دماغ میں آپ کے آیا ہوگا نا، اس چکر میں آپ اسپیٹیں مارو گے، جلدی جلدی پڑھو گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ ایک قرآن پاک پورا کر لو پورے رمضان میں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے اس کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھو اس قرآن پاک کو کہ اللہ کی پاک کلام کیا کہہ رہی ہے. پھر کلمہ شریف، اس کو بھی آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، طریقے سے پڑھو. آپ تعداد کے اوپر نہیں جاؤ کہ میں نے اتنی تعداد میں یہ کلمہ شریف بھی پڑھنا ہے، اتنی تعداد میں درود پاک بھی پڑھنا ہے. نہیں، تعداد کے اوپر جاؤ ہی نہیں. آپ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. جب آپ کا دل سکون والا ہو جائے اور آپ نے اندر تھکاوٹ محسوس کرو تو آپ آرام فرماؤ، آرام کرو. اس میں آرام بھی ضروری ہے، آرام کرو. تو ان باتوں پہ آپ بیٹھا عمل کرو، اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب بھی عطا کرے گا. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو بھی دور فرمائے. آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ پاک مجھ سے بھی راضی ہو جائے. میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، سب کے لیے. تو اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.